اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اتا امر اللہ، اب آتا ہے اللہ کا حکم۔ فلا تستعجلوہ، تو تم اس میں جلدی نہ کرو۔ جب اللہ کا حکم ہو گیا ہے تو اس میں جلدی نہ مچاؤ۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ قیامت آئے گی، تو اس میں کب آئے گی، کس دن آئے گی، کیوں نہیں آتی ہے، تو اس میں جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اس کی پاکی ہے اور اس کی برتری ہے اس سے عما یشرکون، جو شرک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ فرشتوں کو اپنے حکم سے پاک روح کے ساتھ اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان انذروا، کہ تم سب کو ڈر سنائے، ہے کہ نہیں، کہ کوئی غلط کام کرے تو اس کا ڈر سنائے۔ انہ لا الہ الا انا فاتقون، اللہ فرماتا ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ ایمان سے باہر ہے۔ اگر عبادت کرنا ہے، بندگی کرنا ہے، تو صرف اللہ کی بندگی کرے۔ اللہ کی بندگی کے علاوہ، اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ یعنی زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا، آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا، تو کون ہوتا ہے کہ دوسرے کی عبادت کی جائے؟ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو اس کی عبادت کی جائے۔ تعالی عما یشرکون، اور برتری ہے اس سے جو شرک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ، اللہ نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا۔ ایک نطفہ پانی، جب آدمی ایک جو ہے نطفے سے اللہ نے آدمی کو پیدا فرمایا، لیکن انسان کتنا معزز ہے، کتنا جو ہے اشرف ہے کہ اس کی لوگ بہت عزت کرتے ہیں نا۔ تمام امتیوں میں سب سے اشرف، تمام مخلوقوں میں سب سے اشرف ہم لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، جبھی وہ کھلے جھگڑیلو ہیں، یعنی کھلم کھلا جھگڑا کرنے والے ہیں۔ ایک شخص تھا جو تمام چیزوں کا انکار کرتا تھا، جھگڑا کرتا رہتا تھا۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اللہ نے چوپایوں کو پیدا فرمایا، اللہ نے چوپائے کو پیدا فرمایا۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، تمہارے لیے اس میں گرم لباس ہے، تمہارے لیے اس میں گرم لباس ہے۔ وَمَنَافِعُ مِنْهَا، اور تمہارے لیے اس میں ایک دوسرے کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں، فائدے کی چیزیں ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ،
اور اس سے تم کھاؤ، یعنی جو حلال جانور ہے اسے تم کھاؤ۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے اس میں تجمل ہے، خوبصورتی ہے۔ حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ، جب تم شام کو گھر آتے ہو، وَحِینَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم جانوروں کو چھوڑتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور تمہاری بوجھوں کو اٹھاتا ہے ایسے شہر کی طرف لم تکونوا بالغیہ، کہ تم اس تک نہیں پہنچ پاتے، الا بشق الانفس، مگر مرے ہو کر، یعنی اگر 1 کنٹل کے جو ہے 1 کنٹل 50 کلو یا جو ہے 1 کنٹل لاد دیا جائے، اس کے بعد کہا جائے کہ مہدیہ لے کر کے پہنچا دو، تو ادھمرا ہوئی جی آدمی۔ لیکن وہ جانور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان طرح طرح کے فائدے اٹھا رہا ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اس لیے اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہے تو اس کا شکریہ ادا کیا کرو۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان جو ہے بڑا ظالم اور ناشکرا ہے، انعام دیا پھر بھی جو ہے ناشکری کرتا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر، اور گھوڑے اور کھچر اور گدھے تم اس پر سواری اور زینت کے لیے تمہیں اللہ نے دی۔ وَيَخْلُقُ، اور پیدا فرمائے گا ما لا تعلمون، جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور بیچ راہ اللہ تک ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اسی سے کچھ ٹیڑھی۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہے تو ضرور تم سب کو ہدایت دے دے۔ اگر اللہ چاہے تو تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، نماز کی پابندی کیا کرو، بڑوں کا ادب کیا کرو، چھوٹوں پر شفقت کیا کرو، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اور اچھے سے یاد کرو۔ ٹھیک ہے، ادھرے رہو۔